زلیخا کا فریب اور اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو قید۔ ایک دن جب عزیز مصر اپنے گھر پر نہیں تھا تب زلیخا کی وحش جاگ گئی اور اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف ورگلانا چاہا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور کہنے لگی، جلدی سے آ جاؤ۔ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ کی پناہ، میرے رب نے مجھے بہت اچھی منزلت بخشی۔ ظالم لوگ یقیناً فلاح نہیں پاتے۔ اب زلیخا ان سے زبردستی کرنے لگی اور اپنی زبر پر اتر آئی۔ وہ ان کو پکڑنے کے لیے ان کی طرف دوڑی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بچنے کے لیے دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا نے ان کی قمیض پیچھے سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنا چاہا تو قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ جیسے ہی یوسف علیہ السلام نے دروازہ کھولا تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔ اسی وقت زلیخا نے چال چلی اور عزیز مصر سے کہا، جو تیرے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالے اس کے لیے کیا سزا ملنی چاہیے، اور پھر خود ہی سزا سنانے لگی کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میں نے کوئی بھی غلط کام نہیں کیا، یہ ہی مجھے ورگلانا چاہتی تھی۔ اب دونوں میں سے گنہگار کون ہے یہ کیسے ثابت ہوگا؟ اس پر کسی نے کہا، ایک روایات میں ہے کہ ایک دودھ پیتے بچے نے گواہی دی، اگر قمیض سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف علیہ السلام گنہگار ہے، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی تو یقیناً زلیخا گنہگار ہے۔ اس لیے جب عزیز مصر نے دیکھا تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ وہ زلیخا کا فریب سمجھ گیا، لیکن اس کے اپنی عزت کا بھی سوال تھا، اس لیے اس نے اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کی سزا سنائی۔ ادھر یہ بات ساری مصر کی عورتوں میں پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی ایک غلام کے اسم میں گرفتار ہو گئی۔ اس طرح کی باتیں عورتوں میں، خاص طور پہ اونچی سے تعلق رکھنے والی عورتوں میں خوب پھیل گئی۔ پھر اس میں مرچ مسالہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے زلیخا کو تانے دینا شروع کیا، اس کو اگر عشق کرنا ہے تو اس کے لیے اس کو غلام ہی ملا، اور اگر غلام پر دل آ بھی گیا تو اس کو اپنی طرف مائل بھی کر نہ سکی۔ دوستو، یہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی فریب کہ کس طرح سے زلیخا نے اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو جھوٹی باتوں میں پھنسا کر جیل میں قیدی بنا دیا۔ دوستو، آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کیجیے۔